منبر نور پر تشریف فرما باوقار علماء ائمہ سامعین ذاکرین پردے کی گود میں رہ کر نبی کی آمد کی خوشی پر جشن محفل میلاد میں بیٹھنے والے اسلام کی شہزادیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المعین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ میں شکر گزار ہوں کمیٹی کا، یہاں کے لوگوں کا کہ اپنی محبتوں سے مجھے دعوت دے کر بلائی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی محبتوں کو قبول عطا فرمائے۔ مگر افسوس اس بات کی ہے کہ آمد رسول کی خوشی کے موقع پر آپ اس طرح بیٹھے ہیں، لگ رہا ہے کہ محفل میلاد میں نہیں کسی کے خلاف بیٹھے ہیں۔ کوئی دائیں بیٹھا ہے، کوئی بائیں بیٹھا ہے، کوئی پورب بیٹھا ہے، کوئی پچھم بیٹھا ہے، اور یہ چوک ایک راستہ آپ کا میری جام کی طرف جا رہا ہے، ایک راستہ جام گارا کی طرف جا رہا ہے، اور ادھر پتہ نہیں کہاں ندی کے کنارے بیٹھے تو صحیح ہے، مگر کیا ہی بہتر ہوتا کہ ذرا سیمنٹ کر بیٹھے، کیونکہ کرسی آتی جاتی رہتی ہے۔ کرسی پہ جو بھی بیٹھتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے، اور زمین پر جو بیٹھتا ہے وہ مختار ہوتا ہے۔ بابا کیا کہنا ہے؟ اس لیے کرسی پر گرنے کا خطرہ ہے، زمین والوں کو گرنے کا خطرہ نہیں ہے۔ تو ذرا بیٹھے اور بیداری کے ساتھ بیٹھے۔ یہ ہمارے سماج کی بچیاں الحمدللہ بڑی ہو کر کنیز فاطمہ بنیں گی اور زمانے میں نام روشن کریں گی، مگر ہمارے چچا حضرات جو ادھر منہ کر کے بیٹھے ہیں ادھر منہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ ہمیں دیکھیے، ہم آپ کو دیکھیں گے۔ حضرات، بعد محفل میلاد کے بعد لنگر محمدی کا بھی انتظام کیا گیا ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو رسول کے نام کا لنگر کھاتا ہے وہ بوڑھا سکتا ہے، بیمار نہیں ہو سکتا۔ بوڑھا سکتا ہے، بیمار نہیں ہو سکتا ہے۔ اب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ زمین کا مالک اللہ، آسمان کا مالک اللہ، کھلاتا وہی ہے، پلاتا وہی ہے، زندگی اسی کے لیے، بندگی اسی کے لیے۔ جب بات کھانے کی آ گئی ہے تو ایک بات کہہ دیتا ہوں۔ ایک شخص تھا، اس نے سوچا
کہ زمین بنانے والا اللہ، آسمان بنانے والا اللہ، روزی روٹی دینے والا اللہ، کھلانے والا اللہ، دل میں ٹھان لیا کہ سب کو وہی کھلاتا ہے، آج سے میں کھاؤں گا ہی نہیں، دیکھتا ہوں وہ کیسے کھلاتا ہے۔ توجہ، بس بیٹھے ہیں، یہی میرے لیے کافی ہے۔ مکمل ارادہ بنا لیا کہ سب کو وہی کھلاتا ہے، مگر آج کے بعد دیکھتا ہوں وہ مجھے کیسے کھلاتا ہے۔ اسے معلوم ہی نہیں کہ وہ رب قریب ہے، جسے چاہے تو زمین سے اٹھا کر آسمان پہ ڈال دیتا ہے، اور آسمان کی بلندیوں پہ رہنے والوں کو زمین پر پھینک دیتا ہے۔ ذرا ذہن کو قریب کریں۔ میں بات جوڑی کے بارے میں بہت سنا ہوں کہ یہاں لوگ پڑھے لکھے ہیں، تو ذرا پڑھے لکھے ہیں تو پڑھے لکھے کی طرح بیٹھو، ذہن کو ذرا قریب کریں۔ گھر چھوڑ کر وہ جنگلوں میں چلا گیا۔ گھر میں رہیں گے تو کبھی بیٹا پوچھے گا ابا کھانا کھا لو نا، کبھی بیٹی پوچھے گی بابا کھانا کھا لو نا، کبھی بیٹی پوچھے گی بابا کھانا کھا لو نا، کوئی نہ پوچھے، اس لیے میں جنگلوں کا رخ اختیار کرتا ہوں۔ جنگلوں میں گیا، کہا مر جاؤں گا مگر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ سمجھ رہے نا؟ ارے سمجھ رہے نا؟ مر جاؤں گا مگر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ جنگلوں میں گیا، اب مر رہا ہے مگر کھانا نہیں کھا رہا ہے، بالکل پتلا دبلا ہو گیا، ہڈی کی طرح وہ نکلنے والا، مگر سب کچھ ہو جائے، قیامت آ جائے، کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، مگر میں کھانا نہیں کھاؤں گا، ٹھیک تھا۔ اب ایک بات میں بتاؤں کہ بچہ اور بوڑھے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، مگر دونوں میں فرق ہے۔ بوڑھے کو سمجھاؤ تو سمجھے گا نہیں، بچے کو سمجھاؤ تو سمجھ جائے گا۔ مر رہا ہے مگر کھانا نہیں۔ اسی جنگلوں سے مسافروں کا قافلہ گزرا، مسافروں نے کھانا بنایا، لذیذ کھانا بنایا، جتنا ہو سکا کھایا، اور جتنا رہ گیا اسی جگہ چھوڑ دیا۔ اور مسافروں کا قافلہ گزرا تو تھوڑی ہی دیر کے بعد ڈاکوؤں کا بھی قافلہ گزرا۔ اور جو ڈاکو گزرے، اب بریانی کی جب خوشبو آئی، کھچڑی کی جو خوشبو آئی، کباب و قورمہ کی جو خوشبو آئی، تو ڈاکوؤں کے سرگنا نے کہا، سردار نے کہا، لگتا ہے جنگل میں پارٹی ہو رہا ہے، لگتا ہے جنگل میں منگل ہو رہا ہے، لوٹ لو، جتنا بنا کے لوٹ لو۔ اب ڈاکو جب آگے بڑھے تو دیکھا بریانی تو ہے، ڈاکو آگے بڑھے تو دیکھا کباب و قورمہ تو ہے، خوشبو تو ہے، مگر بنانے والا کوئی نہیں۔ ڈاکو کے سردار نے کہا اپنے دوستوں سے، خبردار، کھانا مت، کھانا مت۔ ابھی میں تقریر شروع نہیں کر رہا ہوں، آپ کے چہرے پہ مسکان لا رہا ہوں، کیونکہ جو مسکراتا ہے وہی جنت میں جاتا ہے۔ ڈاکوؤں کے سرگنا نے کہا کھانا مت، لگتا ہے کہ علاقے والوں نے سازش کی ہے ہم سب کو مارنے کی، کیونکہ کھانا تو ہے، بنانے والا نہیں ہے۔ تلاش کرو، اسی جنگل میں چھپے ہو گئے۔ جب تلاش کیا گیا تو وہی جو کہہ رہا تھا کہ مر جاؤں گا مگر کھانا نہیں کھاؤں گا، دیکھا کونے میں بیٹھا ہے اور کمزوری سے کانپ رہا ہے۔ ڈاکوؤں کے سرگنا نے کہا اچھا تم ہی ہو جو زہر میں کھانا ملا کر چپ چاپ بیٹھے ہو، چل پہلے تو کھائے گا بعد میں ہم کھائیں گے۔ وہ انسان جو مر رہا تھا، جو کہا تھا کھانا نہیں کھائیں گے،
دیکھتے ہیں میرا رب مجھے کیسے کھلاتا ہے۔ ڈاکو کے سرگنا سے کہتا ہے سردار جی سب کیجئے میرے ساتھ مگر کھانا نہیں، سب کیجئے میرے ساتھ مگر کھانا نہیں، اس لیے کہ میں نے نکاح کر لی ہے کہ مر جاؤں گا مگر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ ڈاکو کے سرگنا کو یقین ہو گیا کہ کھانے میں کچھ گڑبڑی ہے، ٹان کر لایا اور اپنے ساتھیوں سے کہا اس کے منہ کو پھاڑو اور ٹھوس ٹھوس کے کھلاؤ اسے۔ جب ٹھوس ٹھوس کے کھلایا گیا تب وہ جو کہا تھا کہ کھاؤں گا نہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے میرے مولا مان گیا میں تجھے، اگر تو کھلانے پر آ جائے تو بندوں کو ایسے بھی کھلا سکتا ہے، اگر کھلانے بھی آ جائے تو بندوں کو ایسا ہی کھلا سکتا ہے۔ ارے میرا رب وہ کریم رب ہے، میرا رب وہ رحیم رب ہے کہ انسان کو زمین سے اٹھا کر عرش کی بلندی پہ پھینک دیتا ہے، اور جس کی رحمت اگر کسی سے اٹھ جائے تو اسے آسمان سے زمین کی پستی پہ ڈال دیتا ہے۔ اگر آپ مسکرا کر سمجھ کر ریلیکس ہو گئے ہو تو دو شعر ملاحظہ کر لو، مگر آپ اس بیداری کے ساتھ نہیں بیٹھے ہیں جس بیداری کے ساتھ میرا مزاج ہے۔ میں نعرہ لگا کر آپ کو چیک کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سننا چاہتے ہیں کہ نہیں سننا چاہتے۔ پہلے نعرے کا جواب آپ دیجیے، نعرے تکبیر، ذرا زور سے بولیے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اب دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے کریے سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بڑی خوشی ہوئی کہ جگانے سے آپ جاگ گئے، مگر جب جاگ ہی گئے ہیں تو پھر سنیے تو شعر کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جلوہ کیجئے چاہے پردہ کی، سبحان اللہ، یا رسول اللہ جلوہ کیجئے چاہے پردہ کیجئے، مرضی آپ کی، طبیعت آپ کی، چوائس آپ کا، انتخاب آپ کا، خواہش آپ کی، اس لیے کہ یا رسول اللہ میں غلام ہے اور آپ آقا، کیا کہنا حضرت، بہت خوب۔ مرضی آپ کی جلوہ کیجئے چاہے پردہ کیجئے، امت ہے اور آپ نبی۔ پہلے شعر میں آقا کی مرضی ہے اور مصرع ثانی میں امت کی عرضی ہے۔ یا رسول اللہ جلوہ کیجئے، خواب پردہ کیجئے، مگر مجھ کو اپنے پاس رکھا کیجئے، سبحان اللہ، مجھ کو اپنے پاس رکھا کیجئے اور دل میں بسانا ہے تو پھر ایسا کیجئے نبی کی محبتوں کو، اگر یہ جگہ بات جو بات اگر دل میں بسانا ہے تو ایسا کیجئے، بات جو کے حضور مسلمانوں اگر نبی کی محبتوں کو بسانا چاہتے ہو، بات جو کے حضور مسلمانوں اگر حسین کی محبت کو بسانا چاہتے ہو، بات جو کے حضور مسلمانوں اگر غوث اعظم کی محبت کو بسانا چاہتے ہو، خواجہ غریب نواز کی محبتوں کو بسانا چاہتے ہو، دل میں اگر محبت بسانا چاہتے ہو تو پھر کعبہ دل کو مدینہ کیجئے، پھر کعبہ دل کو مدینہ کیجئے۔ حضرات خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا ہم نے شرف حاصل کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے احسان کیا مومنوں پر، کہیے سبحان اللہ، ذرا زور سے بولو، میں نے احسان کیا مومنوں پر،
میں نے اپنا محبوب بھیج کر، سبحان اللہ، میں نے احسان کیا مومنوں پر، احسان کیا مومنوں پر، اپنا رسول بھیج کر، اپنا محبوب بھیج کر، اپنا حبیب بھیج کر، اے میرے مولا، اے میرے پاک پروردگار عالم، اس احسان کا کائنات میں کوئی جواب نہیں، اے میرے مولا، اس احسان کا بدلہ کوئی دوسرا نہیں، اے میرے مولا، تو نے اتنی بڑی احسان کی کہ ہم سر بھی دے دے تو اس احسان کا بدلہ نہیں ہوگا، اے میرے مولا، اگر ہم زندگی دے جائیں تو اس احسان کا بدلہ نہیں ہوگا، اے میرے مولا، پوری جوانی اگر تیری راہ میں قربان کرتی تو اس احسان کا بدلہ نہیں ہوگا، اے میرے مولا، جس طرح تیرا محبوب تمام محبوبوں میں بے مثال، سبحان اللہ، اے میرے مولا، جس طرح تیرا محبوب تمام محبوبوں میں بے مثال، اے میرے مولا، جس طرح تیرا رسول تمام رسولوں میں بے مثال، اے میرے مولا، جس طرح تیرا نبی تمام نبیوں میں بے مثال، ویسے ہی تیرا احسان تمام احسانوں میں بے مثال، اے میرے مولا، ہم احسان تیرا کبھی نہیں بھولیں گے، اس لیے کہ تو نے اپنا محبوب دیا ہے، اے میرے مولا، کوئی ہمیں پیسہ نہیں دیتا، کوئی زمین نہیں دیتا، اے میرے مولا، ہمیں کوئی سہارا نہیں دیتا، مگر تو نے اپنا محبوب دے کر ہمارے وجود میں تو نے احسان کیا، مگر اے میرے مولا، اے میرے رب تعالی، اگر تم نے احسان ہی کیا تو احسان جتایا کیا کہنا اے میرے مولا، تم نے احسان کیا تو احسان جتایا کیوں؟ ہمارے یہاں کہاوت ہے کہ داہنے سے دیجیے تو بائیں کو خبر نہ ہو، کہیے سبحان اللہ۔ وہ تو نیتا لوگ ہوتے ہیں جو کپڑا بانٹتے ہیں غریبوں میں تو پرچار کرتے ہیں، ہم نیتا نہیں ہیں، اپنے باپ کے بیٹا ہیں، وہ میت پر بھی فوٹو لیتے ہیں، وہ اگر راشن دے تو فخر کرتے ہیں، فوٹو کھنچواتے ہیں، مگر اے میرے مولا، تیری کریمی کا کائنات میں کوئی جواب نہیں، اے میرے مولا، تیری رحیمی کا کائنات میں کوئی جواب نہیں، اے میرے مولا، جس طرح تو بے مثال ویسے تیری خالقیت بے مثال، اے میرے مولا، جس طرح تو بے مثال ویسے تیری رازقیت بے مثال، مگر میرے مولا، احسان کیا تو کیوں جتایا کہ میں تم پر احسان کر رہا ہوں، میں تم پر احسان کر رہا ہوں، اے میرے مولا، احسان کیا تو احسان کیوں جتایا؟ پھر میرے عشق نے جواب دیا، ذرا بات جوڑی کے خیور مسلمان ذرا سن لو، ہنسانے کا ہنر ہم بھی جانتے ہیں، مگر یہ محفل میلاد ہے، کوئی مجرا خانہ نہیں ہے، نبی کی محفل میں بیٹھے ہو تو ذرا دیوانگی کے ساتھ بیٹھو، نبی کی محفل میں بیٹھے ہو تو ذرا عاشقی کے ساتھ بیٹھو، تاکہ زمانے کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ محفل میلاد میں بیٹھنے والے یہ مسخرے نہیں ہیں، یہ حسین کے دیوانے ہیں، یہ بیٹھنے والے مسخرے نہیں ہیں، یہ غوث اعظم کے مستانے ہیں، یہ بیٹھنے والے مسخرے نہیں ہیں، یہ داد الشریعہ کے مستانے ہیں۔ ذرا ذہن کو قریب کرے، ذہن کو قریب کرے، میں اچانک باغ جوڑی کسی کام سے آیا، میری گاڑی کا تیل ختم ہو گیا اور اتفاق سے میرے پاس پیسہ بھی نہیں، اور میں یہاں کسی کو جانتا بھی نہیں، امام صاحب قبلہ سے ہماری تھوڑی سی پہچان ہے، اب تو سب سے پہچان ہو گئی، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ گاڑی میں پیٹرول نہیں تو چلے گی کیسے، پیسہ نہیں تو بھروں گا کیسے، اور کسی کو جانتا نہیں تو مانگوں گا کیسے، اور غیر خاندان کی خیرت مانگنے کی اجازت نہیں دیتی، کبھی مانگا نہیں تو میں شرم سے پانی پانی ہو گیا ہے، میرے مولا، میں کس سے مانگوں؟
مل جاتا تو میرا کام بن جاتا۔ اے میرے مولا ظہر کا وقت قریب ہے، مل جاتا تو بطحان والی لے جا کر نماز ظہر پڑھا دیتا۔ اسی آسنا میں امام صاحب مل گئے۔ ہم نے کہا جب امام مل گیا تو میرا کام بن گیا، سبحان اللہ۔ میں نے کہا امام صاحب 100 روپیہ اگر آپ دے دیتے گاڑی میں تیل ڈال دیتا تو یہ آپ کا احسان میں زندگی بھر نہیں بھولتا۔ امام صاحب سے پہچان کی پیکٹ میں ہاتھ ڈالا، کہا یہ 100 کیا ہے؟ ضرورت پڑی تو 1 لاکھ روپیہ بھی دے دوں گا، سبحان اللہ۔ اب انہوں نے مجھے پیسہ دیا اور میں نے کہا مولانا صاحب آپ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ اب میں گاڑی میں تیل ڈالا اور پٹھان والی پہنچا، ظہر کی نماز پڑھائی اور جو مجھے ملتا گیا میں ان کا نام کرتا گیا کہ امام ہو تو بار جوڑی کے جیسا، امام ہو تو بار جوڑی کا جیسا، بوڑھا ہے مگر بوڑھے میں جوانی کا تیور ہے۔ اس لیے کہ نبی کا غلام مر سکتا ہے، بوڑھا نہیں ہو سکتا ہے، نبی کے غلاموں پر بڑھاپا نہیں آ سکتا ہے۔ میں جہاں جا رہا ہوں ان کی تعریف کر رہا ہوں، امام ہو تو بات جوڑی جیسا۔ لوگوں نے کہا اچھا ان میں کون سی کوالٹی ہے، ان میں کون سی بیوٹی ہے، آپ نے کیا دیکھا جب ان کا چرچا کر رہے ہو؟ کہا جانتے نہیں، آج میری گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا تھا، بات جوڑی گیا تھا، کوئی مجھے جاننے والا نہیں تھا، مجھے پہچاننے والا نہیں تھا، مجھے دن میں بھی رات کے تارے نظر آ رہے تھے، میں مانوں تو کس سے مانوں، کس کے دروازے پہ جاؤں؟ اسی آسنا میں بات جوڑی کے امام مل گئے، میں نے ان سے مانگا 100 روپیہ دیا، میرا کام بن گیا، میرا کام بن گیا، ان کا نام ہو رہا ہے، میں جہاں جا رہا ہوں ان کا چرچا کر رہا ہوں، امام ہو تو بات جوڑی کے جیسا، امام ہو تو بات جوڑی کے جیسا۔ ان کا 100 روپیہ، ان کا دیا ہوا 100 روپیہ میرے وجود پر ایسا قابض ہوا کہ میں سر اٹھا رہا ہوں تو ان کا نام لے رہا ہوں، چل رہا ہوں تو ان کا نام لے رہا ہوں، بول رہا ہوں تو ان کا نام لے رہا ہوں۔ ذرا سوچو ان کے دیے ہوئے 100 روپیے کا احسان جب اتنا بڑا ہے کہ میں بھلاؤں تو بھول نہ سکوں۔ ذرا بولو نا، اور بولو، ان کے 100 روپیے کا احسان میری زندگی پہ ایسا حاوی ہوا کہ میں بھلا کر بھی بھول نہیں پا رہا ہوں۔ جب ان کے 100 روپیے دیے ہوئے کا احسان جب اتنا بڑا ہے تو 12 ربیع الاول شریف کا احسان کتنا بڑا ہوگا۔ اس لیے اعلیٰ فرماتے سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا پورا۔ مگر جانتے ہیں کام کہاں بگڑا؟ جانتے ہیں امام صاحب کا کام کہاں بگڑا؟ انہوں نے مجھے پیسہ دیا اور پورا باغ جوڑی میں اعلان کر دیا، پورا باغ جوڑی میں۔ جانتے ہیں پٹھان والی کے امام صاحب آئے تھے، گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا تھا، پیسہ نہیں تھا، ہم دیے تو گئے، ہم دیے تو گئے، پورا علاقے میں شور ہو گئے، پورا 22 جانتا ہے وہاں صاحب فلاں تاریخ اس میں بات جوڑی گئے تھے، گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا تھا، امام صاحب 100 روپیہ دیے تھے، ہم کو معلوم چل گیا۔ اب میں یہ جب خبر سنا تو میرا ماتھا گھومنے لگا، سوچنے لگا کہ جب کہنا ہی تھا تو دیا کیا، جب دینا ہی تھا تو چرچا کیا کیا۔ ذرا توجہ مسلمانوں، ربیع الاول شریف کا جلوس کیوں نکالتے ہیں، نبی کا میلاد کیوں مناتے ہیں؟ اب میں بطحان باری سے گاڑی سٹارٹ کی اور بغیر نان اسٹاپ میں نے نہ بریکر دیکھا نہ گڈھے جھارکھنڈ کے دیکھے، دوڑا کر نہیں گاڑی اڑا کر لایا اور امام صاحب کے دروازے پہ دستک دی، کہا امام صاحب باہر نکلیے،
100 रुपया दिए तो पूरे इलाके में चर्चा कर दिए, पूरे इलाके में चर्चा कर दिए कि हमने पठानबारी के इमाम को 100 रुपया दिया है। मेरा सर शर्म से झुक गया। जरा ज़हन को करीब करें। अगर एक इंसान दूसरे इंसान पर एहसान करे तो नेमत है, और एहसान करके उसका चर्चा करे कि फला की बेटी में मैंने 10,000 दिया गए, फला की बेटी की शादी में मैंने 20,000 दिया गए, फला के घर में चूल्हा नहीं जल रहा था, हमने चूल्हा जलाया है। अगर जलाया है तो जलाए पर एहसान है, मगर पूरे बाजोरी में चर्चा करो तो वो एहसान नहीं, वो ज़हमत है, वो एहसान नहीं, ज़हमत है। गोया एक इंसान पर एहसान करे तो रहमत है, और जताए तो ज़हमत है। मगर देख मेरे रब का करम, देख मेरे रब का करम, देख मेरे मौला का करम। एहसान किया तो रब का एहसान करना भी रहमत है। अब बाला रबी गुलाम कन्नूर को अपने महबूब को भेज कर जब एहसान जताया तो एहसान जताना भी रहमत है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत। जरा ज़हन को करीब करें। एक इमाम साहब की बीवी मन्नत मान ली कि मेरे मौला मेरा काम बन जाएगा तो हम मस्जिद में ढोलक बजवाएंगे। और ढोल का मसला पूरा साल खामोश रहता गया, और जब मुहर्रम आता है ना तो आते हैं और कहते हैं इमाम साहब बताइए कि ढोल बजाना चाहिए कि नहीं चाहिए। इमाम साहब बोलिए कि लाठी खेलना चाहिए कि नहीं चाहिए। वैसे ही एक मौलाना साहब की बीवी ने मन्नत मान ली कि मेरा काम हो जाएगा मेरे मौला तो मस्जिद में ढोल बजवाऊंगा। जैसे हम मन्नत मांगते हैं कि मेरे मौला काम हो जाएगा, तब पाथर चपड़ी में खस्सी चढ़ाएंगे, मुर्गा काटेंगे, मुर्गा ज़बह करेंगे। अब देखिए इत्तेफाक से काम भी हो गया, मगर उसकी वजह ढोल नहीं है, उसकी वजह रब की रहमत है। अब काम हो गया तो इत्तेफाक से उसका शोहर उसी मस्जिद का इमाम, उसके मोहल्ले का इमाम, बीवी कहने लगी मेरे शोहर मेरे सरताज इमाम होंगे आप मोहल्ले के, मगर मेरे लिए आप वही हैं जो मैं समझ रही हूं। समझ रहे हैं आप? जाकर मस्जिद में ढोल बजवा दीजिए, क्योंकि हमने मन्नत मांगा था कि मेरा काम बन जाएगा तो मस्जिद में ढोल बजाएंगे। अगर आपने नहीं बजवाया तो फिर बोरिया बिस्तर समेटते हैं, हम जाते हैं अपने घर आप रहिए। अब इमाम साहब क्या करें, पूरी जिंदगी ढोल के खिलाफ तकरीर किया और बीबी की ने मन्नत मान ली है कि मस्जिद में ढोल बजेगा तो बजेगा। क्या करें, जुमे का दिन इमाम साहब गले में ढोल टांग कर चले तो बागजोरी के मुसलमानों ने घेर लिया। कहा जरा पूरी जिंदगी ढोल के खिलाफ तकरीर किए और खुद ही चले ढोल लेकर। तो इमाम साहब ने कहा रे ढोल बजाना नहीं है, ढोल के खिलाफ बताना है, ढोल का मसला बताना है। अब मस्जिद में इमाम साहब गए, मिंबर रसूल पे खड़े हुए और कहा बागजोरी के मुसलमानों, मुहर्रम में ढोल बजाते हो, सुना ढोल मत बजाना। अरे इधर से बजाओ तब भी आराम है और इधर से बजाओ तब भी आराम है। बीवी की मन्नत भी पूरी हो गई और कौन तो मसला भी मालूम हो गया। लेकिन जरा ज़हन को करीब करें। अब मुस्कुराकर जब रिलैक्स हो गए तो हजरत आमीना ने कहिए सुभान अल्लाह, तैयबा है, ताहिरा है, आबिदा है, जाहिदा है, सजदा आमीना
جب شکم نازم آمینہ میں مصطفیٰ جان رحمت کی جلوہ کری ہے، مکے میں شور مچ گیا کہ آمینہ خوشبو لگاتی ہے، شوہر نہیں تو خوشبو کس لیے؟ جب شوہر ہی نہیں تو ساز و سنگار کس لیے؟ باغ جوڑی کے مسلمانوں ذرا بتاؤ، اگر کسی کا شوہر انتقال ہو جائے اور اس کی بیوی خوشبو لگائے تو بتاؤ سماج میں کیا میسج آئے گا؟ ذرا بولو، کیا میسج آئے گا کہ شوہر نہیں خوشبو، شوہر نہیں ساز و سنگار، ایک بیوی زینت اس لیے کرتی ہے اپنے شوہر کے لیے، سنگار اس لیے کرتی ہے کہ میرا شوہر مجھے دیکھ کر خوش ہو جائے، چہرے پر کریم اس لیے لگاتی ہے میرا شوہر مجھے دیکھ کر مجھ پر فدا ہو جائے، مگر شوہر نہ رہے، شوہر مر جائے اور بیوی خوشبو لگائے اور محلے میں گھومے تو باغ جوڑی کے مسلمان کیا کہے گا؟ ہاتھ پہ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنا، یہی کہے گا نا شوہر مر گیا تو سیٹنگ کہیں اور ہو گیا۔ ارے بولو نا، خوشبو لگائے گی، کپڑے پہن کر گھومے گی تو لوگوں کا دل و دماغ اتنا صاف تو نہیں کہ لوگ کہیں گے نمازی ہے اس لیے خوشبو لگا رہی ہے، نمازی ہے اس لیے نئے کپڑے پہن رہی ہے، نمازی ہے اس لیے سنگار کر رہی ہے، اس لیے خوشبو لگا رہی ہے۔ لوگ یہ کہیں گے شوہر نہیں ہے، شوہر مر گیا ہے، خوشبو لگا رہی ہے، اس کا مطلب چکر کچھ اور ہے۔ یہی بات سیدہ آمنہ کی تھی، شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، شوہر کا پردہ ہو چکا ہے، سیدہ آمنہ کے جسم اطہر سے خوشبو نکل رہی ہے، چلے تو گلیاں مسکرا رہی ہے، جانور سلام کر رہے اور مکے میں شور مچ گیا کہ معتبر گھرانے کی معتبر بہو شوہر نہیں خوشبو لگا رہی ہے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، اے میرے بابو، اے بابو، اے میرا کڈنی، میرا گردہ، میرا بلڈ پریشر، میرا شوگر، تھوڑی دیر خوشبو۔ اور یہ بات جب حضرت عبدالمطلب کے کان میں گئی کہ لوگ میری بہو کے بارے میں غلط بول رہے ہیں، غصے کی حالت میں گھر گئے اور اپنے بیگم سے کہا جاؤ میری بہو کو بلا کر لاؤ۔ بہو کو بلایا گیا، آمنہ حضرت عبدالمطلب کی بارگاہ میں کہتی بابا آپ کے چہرے پہ غصہ، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ناراض ہیں ہم سے؟ مجھے دیکھ کر آپ کے چہرے کی رنگ کی حیثیت بدل گئی، کہیں ایسا تو نہیں کہ ناراض ہے ہم سے؟ حضرت عبدالمطلب فرماتے اے میری بہو، اے میری بیٹی، جس طرح میرا بیٹا لاجواب ویسے ہی تو بھی لاجواب، جس طرح میرے بیٹے کا کائنات میں کوئی جواب نہیں ویسے ہی تیرا بھی کوئی جواب نہیں، جیسا میرا بیٹا عابد تھا ویسے تو بھی عابدہ ہے، جیسے میرا بیٹا صادق تھا ویسے تو بھی صادقہ ہے، اے میری بہو، جیسا میرا بیٹا عادل تھا ویسے تو بھی عادلہ ہے۔ مگر مکے میں ایک شور مچ رہا ہے کہ شوہر آئے نہیں، خوشبو کس لیے؟ شوہر آئے نہیں، ساز و سنگار کس لیے؟ اے میری بہو بتا کیا بات ہے؟ بولیے سبحان اللہ۔ اے میری بہو بتا کیا بات ہے؟ جب تیرا شوہر ہی نہیں تو یہ خوشبو کیوں؟ جب تیرا شوہر ہی نہیں تو یہ ساز و سنگار کیوں؟ ذہن کو ذرا قریب کریں، اتنا کہنا ہی تھا، اتنا کہنا ہی تھا، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ آمنہ رونے لگی۔ یہ معلوم ہے آمنہ کون ہے؟ یہ سرکار کی امی جان ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدہ آمنہ رونے لگی اور کہتی بابا مکے میں
सुभान अल्लाह। बाबा जब मक्के में शोर मच गया है तो जाकर उन मक्के वालों से कहा कि आमिना के जो जिस्म से खुशबू आ रही है वो अतर की खुशबू नहीं है, आपके पोते की बरकत की खुशबू है। बाबा ये खुशबू की बात कर रहे हैं। अरे जिस रास्ते से गुजरती हूँ ऐसा लगता है कि मैं पहले खुशबू, मैं बाद में खुशबू पहले आ रही है। बाबा जिस रास्ते से गुजरती हूँ उस रास्ते को अगर से मुआत्तर कर दिया जाता है। बाबा जब मैं चलती हूँ तो दरिया मुझे सलाम कहता है। बाबा जब मैं चलती हूँ तो आसमान मुझे सलाम कहता है। बाबा जब मैं चलती हूँ तो जमीन मुझे सलाम कहती है। बाबा मैं चलती हूँ तो जंगल के जानवर आकर मुझे सलाम करते हैं। बाबा जब मैं चलती हूँ तो ऐसा लगता है आसमान के सितारे गिर जाएंगे मेरे दामन में। बाबा मैं चलूं तो दरिया सलाम करे, मैं चलूं तो हवाएं सलाम करे, मैं चलूं तो पहाड़ की बुलंदी सलाम करे। बाबा ये बाबा मुझे मेरे अंदर जो खुशबू आती है वो लगाने से नहीं, आपके पोते की बरकत से, पोते की बरकत से। और मैं बता दूं नबी की खुशबू, बागजोड़ी वाले सुनना चाहते हो नबी की खुशबू बता दो। अरे मेरे नबी की खुशबू को जमाना फातिमा कहते हैं। मेरे नबी की खुशबू को जमाना हुसैन कहता है। मेरे नबी की खुशबू को जमाना हसन कहता है। मेरे नबी की खुशबू को जमाना सकता सैनब कहती है। मेरे नबी की खुशबू को जमाना गौसे आजम कहता है। मेरे नबी की खुशबू को जमाना ख्वाजा गरीब नवाज कहता है। मेरे नबी के बदन से निकलने वाली खुशबू को जमाना ताजु शरीका कहता है। जमाना ताजु शरीका कहता है। मुजाहिद मिल्लत कहता है। अरे कहिए सुभान अल्लाह। मेरा नबी जन्नत, मेरा नबी लामका में था, खुदा के पास था, कुर्बे खास में था, अपनी खुशबू से आदम को महका रहा था, नबियों को महका रहा था। और वहां से चला शिकमे आमिना में आया तो आमिना को महकाया। और जब मेरा नबी जलवागर होकर जब सरकार पर्दा हो गए तो जमाने को महका रहे हैं। इसलिए आला हज़रत फरमाते हैं कि सरताबा कदम है कबीर सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल, ध्यान फूल, जतन फूल, बदन फूल। और क्या बात है उस जमाने सवाले करम की ज़हरा ही कली जिसमें हुसैन और बागजोड़ी के मुसलमानों ने लंगर खाने का इंतजाम किया। बादे प्रोग्राम जमकर लंगर खानी भी करनी है। और इसलिए लंगर कि जो नबी के नाम का लंगर खाता है वो बूढ़ा तो हो सकता है, उसके बदन में बीमारी नहीं हो सकती। और एक बात इसके बाद तकरीर खत्म कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को तमाम बागजोड़ी ने जुलूस मोहम्मदी का परचम बुलंद किया। और आपने देखा होगा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ नहीं मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए। उनसे पूछिए तो कहते हैं कि क्यों? 12 रबीउल अव्वल शरीफ सरकार की वफात का दिन है, इंतकाल का दिन है, इसलिए उस दिन मनाने का नहीं, मातम करने का दिन है। उन बदअकीदों से मैं कह देना चाहता हूँ और बेबाके कुरान कह देना चाहता हूँ कि वो तेरा नबी होगा, वो तेरा नबी होगा जो मरकर सर कर गया होगा। अरे मेरा नबी, हम सुन्नियों का नबी, हम बागजोड़ियों का नबी कल भी जिंदा, कहिए सुभान अल्लाह। हमारा नबी कल भी जिंदा,
زمانے والوں سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، اور سب چمک والے اجلوں میں چمکا دیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور ہم سبوں کو رضا مسئلہ دیجیے کہ ہے بے سہاروں کا سہارا۔ اتنی دیر تقریر کی کچھ سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا تو کہہ دو یا رسول اللہ، ورنہ ایسا حادثہ ایک جگہ ہو گیا کہ میں تقریر کر رہا تھا اور ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا امام صاحب جلسے میں جتنے بڑے بڑے مفتی آئے ہیں نا، ہم کو اگر سمجھا دیں گے تو پوری زمین ان کے نام پر لکھ دیں گے۔ ذرا سوچئے وہ کیسا ٹھیٹ آدمی ہوگا۔ بڑے بڑے مفتی جو آئے ہیں جلسے میں سمجھا دیں گے تو پورا بینک بیلنس اسی کے نام کر دوں گا، مگر شرط ہے مجھے سمجھانا۔ میں ڈیم کے کنارے رہتا ہوں، کبھی کبھی مچھلیوں کو بھی نعت نبی سناتا ہوں۔ میں نے کہا یہ کیسا آدمی بھائی؟ جلسہ ختم ہوا، وہ شخص اپنے گھر گیا اور اپنی بیوی کے سامنے کہتا بیگم غم کے لیے تم رہو بیگم، اے میری بیوی میں نے آج بڑے بڑے مفتی صاحب کے سامنے کہہ دیا ہے کہ جو مجھ کو سمجھا دے گا پورا زمین اسی کو لکھ دیں گے۔ اتنا کہنا تھا، بیوی ڈر گئی، کہتی ہے میرے سرکار میرے شوہر ارے آپ نے ایسا کیا کیا؟ ارے کہیں غلطی سے کوئی مولانا سمجھا دیا تو برسوں کی کمائی ختم، برسوں کی کمائی ختم۔ تو جانتے ہیں گمچہ سیدھا کرتا ہے، کہتا فگر کیوں کرتا ہے؟ ارے گھبراتے کیوں ہو؟ مجھے کوئی کیسے سمجھائے گا؟ میں تو سمجھوں گا ہی نہیں، میں تو سمجھوں گا ہی نہیں۔ سمجھانے والے سمجھا کر چلے جائیں گے، میں سمجھنے والا نہیں۔ اگر یہی حال باغجوری نے پورا مکمل نیت کر لیا ہے کہ جتنا بھی غزالی تقریر کر لے ہم بولیں گے نہیں، تو میں کیا میرا باپ بھی آپ سے بلوا نہیں سکتا ہے، مگر میرے باپ کے نام پر نہیں، رسول پاک کے نام پر بولو اور نعرہ لگاؤ، دونوں ہاتھوں کو بلند کرو اور کہو سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نبی کی آمد، مدنی کی آمد، کردار کی آمد۔ زور سے بولو، ذرا مستی میں بولو، اپنی بستی میں بولو۔ میں شکر گزار ہوں کہ ہمارے چاہنے والے نے ہمیں دعوت دی، اپنے علاقے میں بلایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کو سلامت رکھے، پورے پاک جوڑی کو سلامت رکھے، اور آپس میں محبت، آپس میں اتحاد رکھے۔ انشاءاللہ پھر موقع ملے گا تو میری خطابت ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی